اچھا تو علامہ صاحب میں ادھر فیکٹری میں کام کرتا ہوں. میرا جب میں نماز پڑھ ظہرین کا ٹائم میں ظہرین بھی اور مغربین مجھے فیکٹری میں پڑھنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا, میرا ایک دوست ہے وہ میرے ساتھ تو ادھر ہی ہوتا ہے روم میں اہل سنت کا, وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو آپ دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہو یہ جب عشاء کا ٹائم داخل ہو جائے یا عصر کا ٹائم داخل ہو جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب ظہر کا ٹائم ادھر ہوتا ہے فیکٹری میں تو میں تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا ہے 10 منٹ کا, تو میں اس کے ساتھ پڑھ سکوں, کوئی اس میں ممانعت تو نہیں نا, میں پڑھ سکتا ہوں نا؟ عصر کا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ظہر کا نماز آپ پڑھ لیتے ہیں اسی وقت عصر کا نماز شروع ہو جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے روایات میں, ٹھیک ہے نا, مثلا ظہر کا نماز اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, لیکن میں ظہر کا نماز پڑھتا ہوں, مثلا میں قصر پڑھتا ہوں, میں اگر سفر میں ہوں, دو رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ لگتا ہے نا. انسان اگر جلدی سے پڑھے 2 منٹ میں, 2 رکعت میں 3 منٹ, 2 منٹ میں بھی انسان شاید پڑھ سکتا ہے. اب چلیں کوئی زیادہ جلدی نہ 4 منٹ میں پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, 2 رکعتیں. تو جو ہی آپ نے نماز ختم کر دی وقت نماز عصر شروع ہو گیا. ظہر کی جو نماز ہے نا, ظہر کی نماز کا وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا دیر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے میں لگتا ہے. کسی کو 2 منٹ لگتا ہے جو 2 رکعت پڑھتا ہے. جو مسافر نہیں ہے, جو گھر میں یا کام پہ ہے, اس کو وہ 4 رکعت پڑھتا ہے, اس کو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5-6 منٹ لگتے ہوں گے. جلدی جلدی اگر پڑھ لے تو 4 منٹ میں بھی ختم کر لیتا ہے. اس کے بعد وہ نماز ختم ہو گیا تو جو ہی ختم ہوا نماز ہے عصر کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بہت مغرب کا بھی سیم ہی ہے, مغرب بھی وہی, مغرب کا بھی سیم ہی ایسے ہی ہے, مغرب وہی ہے, بالکل وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہم ادھر اگر مثلا مجھے حدشہ ہوتا ہے ادھر, جو آپ کو ادھر جو ملک ہے دوسرے جو واش روم ہے وہ موسٹلی اس طرح کے کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں نا, آپ اپنے آپ کو اگر بیٹھ جائیں تو آپ نجس ہو جائیں گے. اگر ادھر اتنا کفار تو وہ تو چٹکا وغیرہ سے وہ تو پرہیز نہیں کرتے. اگر آپ کو کھڑے ہو کے کوئی منع نہیں ہے, آپ کھڑے ہو کے کر لیں, وہ اسے کھڑے ہو کر استنجا کریں مثلا, ہو سکتا ہے. مرد کے لیے آسان ہے, عورت تو نہیں کر سکتی بیچاری, عورتیں نہیں کھڑے ہو کے کر سکتی ہیں بھائی, نہیں کر سکتی نا, مرد کر سکتے ہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں, لیکن وہ پورا ان کے جو ہے نا پیر وغیرہ سب آلودہ ہو جائیں گے. یہ حرام تو نہیں ہے؟ نہیں حرام نہیں, کوئی حرام نہیں, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کوئی حرام نہیں. اچھا, کیونکہ میں نے پاکستان میں نے کال کی تھی ایک مولوی صاحب کو, تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں, میں نے بتایا تھا کیونکہ اگر میں بیٹھوں گا تو میں نہیں ہو جاؤں گا, کیونکہ میرا جسم ناپاک ہو جائے گا, تو پھر میری تو ظہرین و مغربین وہ تو 4 نماز میری قضا ہو جائے گی, تو پھر میری تو پھر کافی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں اس میں کوئی حرمت نہیں ہے, اس میں منع نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, شکریہ علامہ صاحب, اللہ آپ کو سلامتی دے, سلامت رہو, زندہ رہو. تھینک یو بھائی. لیکن میں آپ کو روایات دکھا دوں, یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ جز نمبر 1. اچھا, یہاں پر آپ کو ایک باب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی, جو اس میں اجازات میں بہت سارے روایات ہیں. یہ ہے البول قائما من غیر علت, انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے بدون کسی بیماری کے. من الجفا, یہ لاپرواہی ہے, یعنی ایک لاپرواہی غیر مہذب چیز ہے, شرعاً حرام نہیں ہے, یہ غیر مؤدبانہ عمل ہے, لیکن اگر وہ حرام نہیں ہے. اور روایات میں جس بات سے منع ہے کہ انسان پیشاب کرے کھڑے ہو کے ہوا کے سامنے, آپ چھت پہ کھڑے ہو جائیں, بولتے ہیں نا گاؤں وغیرہ میں, کسی بلند جگہ پہ درخت کے اوپر کھڑے ہو گیا بھائی, ادھر پیشاب کر رہا ہے بھائی, اور ہوا اس کو ہر طرف پھینک رہا ہے, یا کسی چھت پہ کھڑے ہو گیا, انسان ایسے پیشاب کر رہا ہے کہ پیشاب ہوا میں پھیل جائے کھڑے ہو کے, اس سے منع ہے. اللہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع نہیں ہے, کھڑے ہو کے آپ پیشاب کرنا ہے, لیکن بیٹھ کے پیشاب کریں وہ بہتر ہے. جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے بغیر کسی سبب کے, وہ لاپرواہ آدمی, حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جس کے پاس سبب, وہ اس کو حرج ہے بھائی, کپڑے نجس ہو جائیں گے, جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں, کھڑے ہو کے پیشاب کریں وہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے مردوں کے لیے. عورت بیچاری تو وہ تو ہے ہی, ان کا تو کوئی چارہ ہی نہیں, وہ تو ان کو بہرحال بیٹھنا پڑتا. عورتوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے سفر وغیرہ میں, ٹھیک ہے نا. سفر وغیرہ میں امریکہ یورپ میں عورتوں کے لیے بڑا مشکل, کیونکہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں بیچارے, اور زنانیاں جو ہیں ان کے لیے مشکل ہے, وہ تو کھڑی ہو کے نہیں کر سکتی نا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس کو دھوتے ہیں پہلے, وہ جو ٹوائلٹ سیٹ ہوتا ہے دھوتی ہیں وہ, یا مثلا وہاں پہ کوئی کور وغیرہ رکھتی ہیں, یا پھر ان کو کپڑے بعد میں چینج کرنا پڑتا ہے. اچھا جناب, ٹھیک ہے بھائی, بہت ہو گیا, 3 گھنٹے ہو گئے نا آج, کل بھی پروگرام کیا تھا, آج جو ہے اتنا ہی کافی ہے. کافی نہیں ہے, کافی ہے بھائی, کل بھی آپ لوگوں نے کچھ کام کرنا ہے نا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو لوگ منتظر ہیں میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں, پھر کبھی پروگرام رکھیں گے نا تو آپ کے کالز لے لیں گے, آپ سے باتیں ہوگی انشاءاللہ تبارک, پیار محبت میں. وہ ذاکر صاحب آج نہیں آئے, ذاکر صاحب سے ہمارا معاہدہ تھا کہ آج مناظرہ ہونا. ذاکر صاحب نے بیماری کا بہانہ کر دیا کہ میں بیمار ہوں, بیمار ہوں, اسا بیمار ہوں, 39 درد ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے پیغام دیا ہے کہ دانتوں میں بڑا درد ہے, ڈینٹسٹ وغیرہ کا چکر ہے. وہ اس کی جو وائس میسج آئی ہے اس میں بالکل وہ چیز صحیح لگ رہا تھا مجھے. ذاکر
سیدانی کا نکاح کے مسئلے پہ اس نے کرنا تھا نا وہ بھاگ گیا بھائی، لیکن میں اس کا نام نہیں لیتا تاکہ وہ چلیں آگے مستقبل میں اس کو لے لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا، لیکن دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حیدر مولا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ غلات پہ لعنت بے شمار، دنیا کے بدترین کافر غلات ہیں، نواصب سپاہی صحابہ سے بھی بدتر غلات۔ شیعوں کو ایسے طریق سے کافر بنا لیتے ہیں، مشرک بنا لیتے ہیں، جو سپاہی صحابہ وہ کام نہیں کر سکتا غالی کر، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے طریق سے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے طریق سے ہمارے نوجوانوں کو کافر بناتے ہیں، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے گھرانوں کو کافر مشرک بناتے ہیں۔ غلات پہ اللہ کی لعنت ہے، غلات سے بچے رہو، غلات سے دور رہو، اپنے آپ کو حفظ کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ آپ سب کا شکریہ، خدا حافظ۔ بطرف داده شوق هوای علی